محترم دوستوں اور بھائی، قرآن کریم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا ہوا ہے اور یہ فیصلے کی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو جتنے دن اس کے یہ مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ جائیں بعد میں یہ دن پورے کریں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ جب تمہاری یہ گنتی مکمل ہو جائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو پھر تم اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی، توفیق دی، تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور تم نے روزے رکھے، عبادتیں کی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے اللہ کے سامنے بن سکو۔ قرآن کریم کی یہ آیت وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس سے مراد ایک جگہ جمع ہو کر نماز عید کو ادا کرنا ہے کہ جب رمضان مکمل ہو جائے، عبادتیں مکمل ہو جائیں اور رمضان کا مہینہ پورا ہونے کے بعد نیا چاند آ جائے تو پہلے ہی دن صبح کے وقت جمع ہو کر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کی بولو اور اقرار کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تم جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرو گے تو تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے یہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کی رحمتیں کہاں ہیں، یعنی میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو ان سے کہہ دینا اللہ بہت قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ بندے کی شاہ رگ سے بھی بندے کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو نماز عید کی طرف رہنمائی کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں پر مدینہ منورہ میں مدینہ کے لوگوں کے دو تہوار ہوتے تھے اور ان کا تہوار ایک بڑا سارا میلہ لگتا تھا، وہاں پر وہ جمع ہوتے اور وہاں جمع ہو کر مختلف قسم کے اشعار پڑھے جاتے اور شرک کی باتیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے وہاں پر واقعات نمودار ہوتے۔ جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم بھی ان کے تہواروں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم ان کے تہواروں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے تہواروں کی بنیاد شرک ہے، بتوں کی پوجا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اسلام کی بنیاد ہی یہاں سے ہے کہ بتوں کی نفی ہے، اللہ کی وحدانیت ہے اور اللہ کے سامنے سر کو جھکانا ہے، لہذا تم ان کے تہواروں میں نہیں جا سکتے۔
اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب صحابہ کرام کو دیا تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا کوئی دن دیا ہے، کوئی موقع دیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سال میں 2 دفعہ خوشی کے 2 دن عطا فرمائے، اور اس میں ایک دن آپ کا عید الفطر کا ہے اور ایک دن قربانی کا ہے۔ ویسے تو قربانی کے 3 دن ہیں، لیکن مطلب کہ ایک خوشی قربانی کے موقع پر ہے اور ایک خوشی عید الفطر کے موقع پر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے یہ عید ہے اور ہم اس میں جمع ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں گے، اور ان مدینہ کے جو غیر مسلم ہیں، جو یہودی ہیں یا جو بتوں کے پجاری ہیں، ہم ان کے تہواروں میں جا کر خوشی نہیں منائیں گے، بلکہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے، پھر وہاں پر خوشی کا اظہار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ساتھ ہی صحابہ کرام نے خوشی کا سما تھا۔ پھر اس کے آگے 2 موقع تھے کہ کہاں پر یہ عیدیں آئیں گی۔ تو ظاہری بات ہے جب کوئی بڑا کام کوئی انسان کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، مشکل ٹارگٹ جب بندہ کمپلیٹ کرتا ہے، اچیو کرتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیا۔ کوئی بچہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور کلاس میں چل رہا ہوتا ہے، جب اس کی کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے، پیپر ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، رزلٹ آتا ہے، اور وہ جب اس کا جو نتائج ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کو ٹرافی ملتی ہے، انعام ملتا ہے۔ تو ایسے ہی ان عید کے دنوں کے لیے جو انتخاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 عبادتوں کے بعد فرمایا۔ ایک عبادت رمضان المبارک کے مہینے کی کہ جس وقت مسلمانوں نے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو اس کے بعد ایک بڑی کامیابی جو انسانوں کو ملی، تو اس کے بعد ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور خوشی کے طور پر اس دن کو منائے۔ دوسری عبادت حج کی عبادت ہے۔ جب ساری دنیا سے مسلمان جمع ہو کر 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اور 2 چادریں پہن کر وہاں پر اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بھی بہت پسند ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج والی قربانی والی عید عطا فرمائی۔ تو یہ جو 2 عیدیں ہیں یہ 2 بڑی عبادتوں کے بعد ہیں۔ ایک عید رمضان کے بعد ہے اور دوسری عید عید الاضحیٰ حج کی عبادت کے بعد۔ آگے عید کے جو موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، تو اس میں خوشی کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے عید کا معنی ہی خوشی سمجھا ہے، حالانکہ عید کا معنی خوشی نہیں ہوتا، عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا، یعنی یہ سال میں بار بار آتی ہے، سال میں 2 دفعہ آتی ہے، بار بار آتی ہے، مطلب پہلے ایک پھر اس کے بعد اگلا سال ہوا پھر دوبارہ عید آئی، اگلا سال ہوا پھر دوبارہ عید آئی۔ تو عید کا معنی ہے لوٹ کر آنے والی چیز۔ آگے اس کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو عبادت کے طریقے بتائے ہیں، ان خوشیوں میں ہر ایک قوم کی خوشی کا کوئی دن ہے۔ جیسے عیسائی لوگ ہیں، کرسچن ہیں، ہوتی ہے وہ 25 دسمبر کو یہ مناتے ہیں اور اس کو کرسمس ڈے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ساری دنیا میں ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو ہندو ہیں ان کے تو بہت زیادہ تہوار ہیں، باقی سارے مذہبوں سے زیادہ ہندوؤں کے تہوار ہیں، اور ایسے ہی سکھوں کے بھی کچھ مخصوص دن ہیں۔ تو ایسے ہی ایمان والوں کو جو خوشی کا دن عطا فرمایا گیا وہ 2 دن سال میں دیے گئے، اور ان 2 دنوں میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو
گفتگو فرمائی یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو عمل ہوتا تھا اس موقع پر وہ کیا تھا؟ تو چونکہ پہلے تو ایک عبادت مکمل ہوئی ہے رمضان المبارک کی، تو اس کے بعد ہم لوگ جمع ہو کر عید کے لیے جمع ہوتے ہیں خطبے کے لیے، اور ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بڑی عبادت کے بعد جمع ہو کر جو خوشی منائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس کو 100% عبادت ہم سمجھیں، یہ عبادت ہے۔ عام جو مذہبوں میں خوشی منائی جاتی ہے اس کو اس کے ساتھ ہم اس کا موازنہ نہیں کر سکتے کہ جو عام خوشی ہیں یہ بھی اسی کی طرح نہیں، ان کی خوشیاں اللہ کی نافرمانی پر ہوتی ہیں، ہماری خوشی کی بنیاد اللہ کی عبادت ہے۔ اس موقع پر آپ کہ اس عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں تم لوگوں نے جو روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو قبول فرمائے گا، لیکن بالفرض پھر بھی انسان ہے، کمزور ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، پھر اس کے بعد عید ادا کریں۔ اگر کسی کا رہ جائے تو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، کرنا لازمی ہی ہے، لیکن پہلے ادا کرنے پر زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسلمانوں میں ایک دوسرے کے جو ملنا ملانے کا جو رواج تھا وہ تو خیر بعد میں ہوا، اس زمانے میں نہیں تھا، اور یہ ہمارے جو ملنے کا ایک طریقہ ہے، بالکل ملنا چاہیے، اسلام بھی ہو، معاملہ بھی ہو، خوشی کا اظہار بھی ہو، ایک دفعہ ملے، 2 دفعہ ملے، 3 دفعہ ملے، اور اتنا ملے کہ تھکے نہیں بس، تو یہ خوشی کا دن ہے۔ لیکن اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جس وقت پہلے لوگ اپنی محنت مزدوری کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، دور چلے گئے، دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں، دیہات کے لوگ شہر چلے گئے، شہر کے لوگ دوسرے شہروں میں چلے گئے، لیکن وہ عید کے موقع پر سارے کے سارے واپس آ جاتے تھے۔ پھر جب عید پڑھتے تھے تو عید کے موقع پر ان سب کی ملاقات ہوتی تھی، کیونکہ کوئی 4 مہینے کے بعد آیا ہے، کوئی 6 مہینے کے بعد، کوئی سال کے بعد، تو اس لیے اس وقت سارے جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے، لہٰذا گلے ملنا کوئی غلط نہیں ہے، بالکل مل سکتے ہیں، اور اچھی طرح سے معانقہ، جس کو گردن سے گردن کو ملانا جس کو کہتے ہیں معانقہ، ایک دفعہ ملنے کافی ہوتا ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، لیکن اس موقع پر ایک سنت پہ چھوٹ جاتی ہے، ہم عید مبارک کہہ دیتے ہیں اور ساتھ ہی گلے مل لیتے ہیں، لیکن مسلمان کی جو فضیلت ہے ملاقات پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمان یتصافحان الا ان یغفر لهما ما تقدم او کما قال علیہ السلام، کہ جب بھی 2 مسلمان ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قبل ان یجتمع، قبل ان یفترق، اللہ ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کی سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ یتصافحان، ملنا اور سلام کرنا، مصافحہ کر لیں یا سلام کریں، تو سلام کا پہلے بولیں گے، اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے گلے ملیں، تاکہ اس کی میں جو ترمذی شریف کی روایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر عمل ہو سکے۔ آگے میرے محترم دوستو، یہ خوشی کے جو دن ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک وآت من حرمک واحسن الی من اساء الیک، کہ خوشی کا موقع معاف کرنے کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن معاف کرنے کا دن ہوتا ہے، عید کے دن معاف کیا جاتا ہے، لوگوں کو خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو سینے سے لگانا، اور ہر ایک کے حقوق کا عید کے دن خیال رکھنا، ہر ایک کے حقوق کا، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق ہیں تو عید کا بھی ہم خیال رکھیں، گھر میں بچے ہیں تو ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ہمارے ملازم ہیں تو ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کے حقوق کا ہم خیال رکھیں۔ دین تو ہے ہی سارے کا سارا 2 چیزوں کا نام، 2 چیزوں کا نام، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق۔
پھر آگے درجہ و درجہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں رشتوں میں تو ہو جاتی ہے، نچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں، بندہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ جو عید کا دن ہے یہ مسکرا کر گزارنے کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے اور معاف کرنے کا دن ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر کہ جو کبیرہ گناہ ہے اس میں سب سے پہلے اشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا ہے کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا۔ دوسرا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی سے بچنا۔ تو اس موقع پر جتنے بھی ہماری کوتاہیاں انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہیں، چلتا رہتا ہے، ہم ایک لائن میں چلتے رہتے ہیں، اندازہ بھی نہیں کبھی ہوتا کہ غلطی ہوئی تھی اور اس کا اضافہ نہیں ہوا، لیکن چلتے رہتے ہیں، لیکن ان سب کو معاف کر دینا۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی کسی کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بلند کرتا ہے اور زیادہ عزت عطا فرماتا۔ تو اس لیے معاف کرنا، اگر اولاد سے غلطی ہو تو باپ تو ویسے ہی بڑا ہوتا ہے، تو باپ کو چاہیے اولاد کو سینے سے لگا کر معاف کر دے، اور اگر باپ سے غلطی ہو جائے تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی غلطیوں کا ان کے سامنے اظہار نہ کرے، اپنی غلطی کی ویسے کہہ دے ابا جان آپ بڑے ہیں، ہوتا رہتا ہے بس معاف۔ اور ان رشتوں میں کوشش یہ ہو کہ چھوٹا پہل کرے بڑے کے ساتھ صلح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا صلح اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ یہ صلح کی جو رسی ہے یہ آسمانوں سے جب لٹکتی ہے، جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، تو یہ صلح کی رسی، صلہ رحمی کی رسی، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں، اور دوسرا زمین پہ لٹک رہا ہوتا ہے۔ جو اس کو پکڑ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جو اس سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سل من کا تاکہ جو تم سے توڑے تو اس سے جوڑے۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ دین سکھا دیں، اور بڑا مختصر سا سکھا دیں اور ساری چیز آ جائے۔ فرمایا جو تم سے توڑے تو اس سے جڑے رہو، چاہے جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، جتنی بھی باتیں سنیں پڑیں، ہاں کوشش کرتے رہو۔ اگر کوئی بعض دفعہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اگلا نہیں مانتا، لیکن انسان کے لیے حکم یہ کہ یہ لگا رہے، اپنی کوشش جاری رکھے، اور جس کے ساتھ جس کے سامنے معذرت کرے اس کو بھی چاہیے دل بڑا کر لے، معاف کر دے، اپنا ہی ہوتا تو اپنا ہی ہے۔ اور اسلام سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ مسلمانوں، سب سے بڑا رشتہ اسلام کا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک وہ برادری ہے جسے تم برادری سمجھتے ہو، ایک وہ قبیلہ ہے جسے تم قبیلہ سمجھتے ہو، ایک وہ رشتہ ہے جسے تم رشتہ سمجھتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، تمام ایمان۔ تو ہماری برادری ایک ہے، وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے بڑی برادری ہے۔ تو سل من کا تک، جو توڑے تو مجھ سے جوڑو۔ ہمسایہ ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، معاف کر دیں، ہمسایوں کے بچے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور یہ خوشی جو ہے یہ خوشیاں سمیٹنے کا دن نہیں ہے، عید کا دن خوشیوں کو سمیٹنے کا دن نہیں بلکہ خوشیوں کو بانٹنے کا دن ہے۔ لوگوں کے لیے خوشیوں کو ہم نچھاور کریں، لوگوں کو خوشیوں کے موقع عطا کریں، اپنے کھانوں میں شامل کریں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، وہ صحابی انتظار کرنے لگے مسجد میں، تو کافی دیر ہو گئی نماز میں، اب وہ انتظار کر رہے ہیں اب آئیں گے حضور، اب آئیں گے، حتیٰ کہ نماز کا وقت بالکل آخری وقت تک چلا گیا۔ جیسے وہ آئے تو آپ نے پوچھا، وہ صحابی نے لگے یا رسول اللہ ہم کافی دیر سے آپ کے انتظار میں تھے، ہم نے سمجھا شاید نماز کا وقت نکل جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں، پہلے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے ایک سی نصیحت فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس دوران وحی ہے اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس مسلمان کو ضائع نہیں کرتے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کو کبھی فاقہ نہیں آنے دیتے، ضائع نہیں ہوتا، اس کی نعمتیں ضائع نہیں ہوتی۔ فرمایا اکرم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا لین الکلام، اور دوسرا فرمایا جو لوگوں سے نرمی سے بات کرے، نرمی سے بات کرنے کا سٹائل کیا آج کے زمانے میں، جہاں پر آپ کو بات کرتے ہوئے مشکل پیش نہ آئے وہ نرمی کا لہجہ ہوتا ہے،
نرمی کریں. جہاں ہم بات کرتے تھے مشکل میں آپ اپنی بات صحیح طرح سے سنا سکیں, آپ کا دل مطمئن ہو سکے, اچھی طرح بتا سکے, ساری بات سمجھا سکے, یہ نرمی کا ہے. فرمایا لین الکلام, دین الکلام, تم گفتگو میں نرمی کو اختیار کرو. اکریم الطعام, تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تیسرا والناس بالنیام صلو باللیل والناس نیام, اور جب سارے لوگ سو رہے ہوں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جائے گا. فرمایا جو بندہ یہ تین کام کرے گا اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے, یعنی اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی, اور ان کی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور سارے کے سارے دوسرے بھی لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو تین چیزیں, لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے نرمی سے بات کرنا, اور تیسرا یہ ہے کہ رات کے وقت کچھ عبادت کرنا. یہ تین چیزیں. اور رات کی وقت کی عبادت تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, لیکن ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی ہے. دین بڑا خوبصورت ہے. راتوں کو جاگنا ہمارے ہاں ایک وہ بول دیا جاتا ہے رات کی عبادت یا رات کو جاگنا ہے. ساری رات جاگنا مقصود نہیں ہوتا, رات کی عبادت مقصود ہوتی ہے. چاہے وہ 10 منٹ مل جائے یہی کافی ہے. تہجد کے وقت مل جائیں. اگر کسی کو لگتا ہے میں نہیں اٹھ سکوں گا تو رات سونے سے پہلے 2 یا 4 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو بھی کافی ہو جاتے ہیں. جو بندہ چاہے مجھے تہجد کی عادت پڑ جائے لیکن صبح اٹھ نہیں پاتا تو اس کو چاہیے وہ عشاء کی جو سنتیں ادا کرنے کے بعد 2 یا 4 یا 6 نفل پڑھے تہجد کی نیت سے, پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں. جب بندہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کو ضرور ایک دن صبح کی تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دے. تو جو ہمارے بس میں ہم وہ کریں پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا. میرے محترم دوستو, یہ عید کا دن خوشیوں کو بانٹنے کا دن ہے. تو ملازموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. پورا سال ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کون ہے, کہاں کا ہے, گھر کہاں ہے, گھر کے حالات کہاں ہے. تو عید کے دن کوئی مٹھائی کی ٹوکری, کوئی پھل, اس طرح کی چیزیں لے کر ان کے لیے اتنے بڑے ہو جائیں گے. 20 سال 30 سال صرف 15 20 30 ہزار کے مہینے میں تم آپ کے پاس ایک دن ہمارے اس کے پاس جانے سے ذرا ہم اندازہ کریں ان کی خوشیوں کا سامان ہوتا. تو اس لیے ان خوشیوں میں غریبوں کو شامل کریں. جب جائیں تو پھر ان کو عیدی بھی دیں. یہ ہمارے بچوں کو بھی سب کو عیدی دیا کریں. یہ بچہ پارٹی سن رہے ہیں, میں آپ کا مقدمہ کر رہا ہوں, میرا بھی خیال رکھا کریں. تو ان بچوں کو عیدی دینا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے. آپ ہر ایک بچے کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے, کھانے کی کوئی چیز دے دیتے تھے. اور ایسے ہی پھل ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا یہ اصول تھا, جب مجلس میں بیٹھتے جب پھل آتا ہے تو سب سے پہلے آپ پھل اٹھا کر کسی بچے کو کھلاتے تھے, پھر اس کے بعد کھاتے. اور آپ فرماتے جس کھانے میں بچہ شامل ہو جائے جو کہ معصوم ہوتے ہیں اور نابالغ ہونے کی وجہ سے معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, اس لیے اللہ اس کھانے کا حساب نہیں. یہ برکتیں ہیں بچوں کی. پھر بسم اللہ پڑھ کر بچوں کو اپنے سامنے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا. ایسے ہی اس خوشی کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں تو جس رب نے خوشی دی ہے اس کو نہ بھولیں, اس کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں. عید کے دنوں میں معذرت کے ساتھ بڑی عرض کرنے لگا ہوں, معذرت کے ساتھ, عید کے دن رب کو ناراض کرنے کا دن نہیں ہے. عید کا دن اللہ سے صلح کا دن ہے. عید کا دن اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا دن ہے. کم از کم ہم اس دن کو نیت کریں کہ ہمارے گھروں میں میوزک کی آواز نہ, نہ ہماری گاڑی میں نہ ہمارے گھروں. یہ عید جو منانے کا طریقہ ہے یہ ٹیک پہ اور یہ بڑی ساؤنڈ کی آواز اونچی کر کے اور شیشے نیچے کر کے اور پورے لوگوں کو پریشان کرنا, یہ مسلمانوں کی کم از کم عید نہیں ہے. میرے کو سکون کے ساتھ عبادت ہے, بیٹھ کے کریں. کسی کو بہت زور سے وہ شوق چڑھا ہوا نہیں رہا جاتا تو کم از کم عبادت گزاروں کو اس گناہ میں شامل نہ کریں. گھر میں اندر جا کے بیٹھ کے ہیڈ فون لگا کے خود اکیلا گناہ چھٹ لے, لیکن کم از کم دوسرے جو خام خواہ جانے والا آدمی گناہ میں پڑ جاتا ہے کم از کم ہم لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیں. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو نماز عید ہے اس کا جو خوبصورت طریقہ کیا ہے, اندر سے حسد اور کینے کو نکالنا. جس کے پاس جو نعمت ہے اس کو دیکھ کر دعا دے, اللہ تجھے اور بھی, اللہ تیری نعمتوں میں برکت دے, اللہ تیرے رزق میں برکت دے. تیری گاڑی بڑی ہے اللہ تجھے اور بھی بڑی گاڑی, تیرا رزق بڑا ہے اللہ اور بھی زیادہ کرے, تیری سیلری زیادہ ہے اللہ اور بھی بڑھائے, تیرا کام زیادہ ہے اللہ اور بھی بڑھائے.
تیرا گھر بڑا ہے، کتنا ہے 2 کنال کا، یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ تجھے 15-20 ایکڑ کا گھر دے. بڑی ساری دعا. بعض دفعہ دعا حلق میں پھنس جاتی، نکلتی نہیں، بلا دعا نکالنے پر بھی بندے کا زور لگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ جب بندہ کسی کو دعا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہ جو آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں وہ تیز ترین طریقہ ہے وہ نعمت حاصل کرنے کا، اپنے لیے تیز ترین طریقہ ہے وہ اپنے لیے نعمت حاصل کرنے کا. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کسی مسلمان کو کوئی دعا دیتا ہے تو ایک فرشتہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جب بندہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ فلاں کو صحت عطا فرما، وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ پہلے اس کو عطا فرما. پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ اس کو اپنا گھر عطا فرما، وہ فرشتہ کہتا ہے پہلے یا اللہ اس کو عطا فرما. اب یہ انسان ہو کر گناہگار ہو کر لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کس شکل میں دعا قبول ہوگی. اور وہ جو پیچھے ہے وہ اللہ کا دیدار کرنے والا فرشتہ کھڑا ہے، وہ آسمانوں سے آیا ہوا ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، وہ گناہوں سے پاک کھڑا ہے، وہ ہمارے حق میں سفارش کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو پہلے عطا فرما. تو ہم یہ نیت کریں کم از کم ایک دفعہ تو ہم یہ کہہ ہی دیں کہ جس نے بھی ہم سے زیادتی کی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، بڑی مشکل سے نکلتے ہیں کلمے، لیکن سال میں ایک ہی دفعہ نکالنے ہوتے، کون سے روز نکالنے ہوتے. تو جس نے جو بھی زیادتی کی ہے، جو بھی زیادتی کی، جتنا بھی ہو گیا، وہ بڑی وہ ایک نیک آدمی تھے غالباً نعمان بن ثابت یا کوئی اس طرح کے ایک بڑے عالم، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ فلاں آدمی آپ کی غیبتیں بہت کرتا ہے، آپ کو نہیں، فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. فرمایا وہ تجھ سے بہتر ہے، وہ تجھ سے بہتر ہے. عجیب بات ہے، میں تیرا خیر خواہ سمجھ کے تیرے پاس آیا تھا اور تمہیں یہ کہا کہ وہ بڑی تیری باتیں کرتا ہے تیری پیچھے پیچھے، اور تو نے مجھے کہا کہ اس سے بہتر، وہ کیسے مجھ سے بہتر ہو گیا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. فرمایا وہ جتنی بھی میری باتیں کرتا ہے کم از کم اس کو اتنا تو میرا شرم حیا ہے کہ میرے سامنے تو نہیں میری برائی کرتا، اور تو نے تو ساری کی ساری اٹھا کے میرے سامنے کر دی. جو اس نے تیرے سامنے کی تو نے ساری اٹھا کے میرے سامنے کر دی. اس نے میری شرم میری شرم بھی نہیں کی. تو اس پہنچتی ہے تو بات لمبی بن جاتی ہے. بڑی اچھی بات ہے جب بھی جہاں سے کوئی بات پہنچے کوئی بندہ کرے بھی خبرداری ہے، غیبت ہے، مسلمان کی برائی ہے. اور کیا حکم ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. کیا آپ نے قرآن کی آیت ہے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، مرا ہوا انسان پھر اس کا جسم نوچ کر کوئی کھانے کی پسند کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا ولا یکتب بعضکم بعضا، جب تم غیبتیں کرتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے کسی بھائی کا، اور وہ انسان جو دنیا سے مر گیا، فوت ہو گیا، اس کا گوشت کاٹ کرنا اس طرح. تو میرے محترم دوستوں، ان چیزوں سے ہم باہر نکل کے دلوں کو وسیع کریں. جتنی بندے کی بڑی سوچ ہوتی ہے اللہ ترقیاں بھی زیادہ دیتا ہے، اور بڑی سوچ رکھیں، بڑی سوچ، وہ بڑی اچھی بات ہے. جب یہ تعمیرات شروع ہونی تھی تو ساہیوال میں ہم ایک مفتی ساجد الرحیم صاحب یہاں تشریف بھی لائے، ان کے پاس مشورے کے لیے کوئی چیزیں پیش کرنی تھی، وہ کی ایسے ایسے جی بڑا منصوبہ کیسے. تو بڑی اچھی بات فرمایا تمہارا کام صرف سوچنا ہے کہ یہ کرنا ہے، اب کیسے ہوگا کہاں سے ہوگا وہ کرنے والی ذات اوپر بیٹھ کے اللہ خود ہی کرنا، تمہارا کام سوچنا ہے. تو جیسے ہم دین کے لیے سوچ رہے ہیں اپنے لیے بھی سوچ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اپنے لیے سوچیں، بڑا سوچیں، اللہ سے بڑی دعائیں مانگیں ساری، یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے، اور اللہ مجھے ذریعہ بنا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو نمازوں کی توفیق دے، اللہ سبب کے طور پر مجھے استعمال فرمائے. بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں ہے وہ صحابہ کی زندگیاں جن کے ہم ادب سے نام لیتے ہیں، اور زندگیاں گزر گئی، ہم نے نہ دیکھا نہ مجلسیں ملی، لیکن آج بھی ہم کیا کرتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں. وجہ کیا کہ ان کی قربانیاں ہیں. جب دعائیں مانگی قبول ہوتی ہے. نمازی کا طریقہ سن لیں، چونکہ سالانہ نمازیں ہماری تو بھول جاتے ہیں، بعض دفعہ امام صاحب بھی بھول جاتے ہیں، تکبیریں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو 2 رکعتیں ہیں، یہ 2 رکعتیں، اور عام جو 2 رکعتیں ہم روز پڑھتے ہیں کوئی بھی سنت نفل، وہی 2 رکعتیں. چھوٹے سے ایک فرق کے ساتھ، معمولی سا فرق، وہ کیا ہے کہ ان 2 رکعتوں کے اندر ہم نے 6 اضافی تکبیروں کو شامل کر دیا. اس میں سے 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں.
ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہو گیا۔ اچھا، جو پہلی رکعت میں ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ جب امام صاحب سبحانک اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تین تکبیریں کہیں گے، اور تینوں تکبیروں میں جو پہلی دو تکبیریں ہیں وہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور جب تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ یہاں رکھ لیں گے، باندھ لیں گے۔ اور جو دوسری رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھ کے تین تکبیریں کہنی ہیں، تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، چوتھی تکبیر کہہ کر آرام سے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد خطبہ ہے، خطبے کے بعد دعا ہے۔